کی جانا میں کون، کی جانا میں کون۔ یہ دائرے کیوں بنا رکھے ہیں، یہ بھول بھلیاں، یہ چکر، یہ گردش، یہ حلقے کس کو پھنسانے کے لیے بنا رکھے ہیں؟ کمال ہے، عجیب چکر میں ڈالتی ہو۔ ارے تمہیں چکروں سے نکالنے کے لیے ہی تو دائرے مرتب کیے ہیں، تمہاری حالت دکھانے کو ہی تو یہ آئینے پیش کیے ہیں۔ کبوتر کو جب بلی پکڑنے آتی ہے تو وہ بیچارہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، بھولا سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے بلی غائب ہو گئی، مگر غائب کہاں ہوتی ہے؟ کبوتر کو اپنی آنکھیں بند کر لینے سے گویا بلی نظر نہیں آتی، اس کے لیے بلی موجود نہیں، مگر بلی کی آنکھیں تو کھلی ہیں، جھٹ شکار کر لے گی، اور کبوتر پہ اچانک وہ بلا ٹوٹ پڑے گی۔ اگر اپنی حالت زار کو تم بسار دو تو کیا حلقہ مصیبت، دائرہ مصیبت سے چھٹکارا ہو جاتا ہے؟ خود کو بھلا دو تو کیا خدائی تمہیں بھلا دیتی ہے؟ تم قدرت کی جانب سے آنکھیں بند رکھو تو کیا قدرت کی آنکھیں تم سے بند ہو جاتی ہیں؟ برخلاف اس کے سنا ہوگا کہ جنگل میں اگر شیر چیتے سے سابقہ پڑ جائے تو صرف وہ شخص بچتا ہے جو شیر چیتے کے ساتھ نظر بازی کی لڑائی، یعنی شیر چیتے کو ٹک ٹکی لگا کر گھورنے میں نہ ہارے۔ تو اسی طرح دنیا میں بسا اوقات اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں پر غور سے ٹک ٹکی لگانے میں جھٹ مخلصی کی صورت نکل آتی ہے، بجائے کہ اس کبوتر کی طرح گناہ کر کے اس کی پکڑ سے آنکھیں بند کر لی جائیں، تو پھر تو پکڑ کے شکار ہو جاتے ہو۔ تو کیا خیال ہے، آج ذرا اپنی حالت پہ غور و فکر کر لیا جائے۔ ارے درویش مجذوب، اس پیچیدہ مضمون میں الجھ کر کون دماغ چکر میں ڈالے، کیوں دائروں میں الجھے؟ تم ہی اسے بولو، تم ہی اسے سنو، تم ہی اسے لکھو، تم ہی اسے پڑھو، بھلا دوسرے کو اس سے کیا حاصل؟ خوب بات کہی تم نے اے دوست کہ کسی دوسرے کو اس سے حاصل ہو بھی نہیں سکتا جو ایک کو سمجھنے کے لیے ایک میں داخل نہ ہو۔ جو کسی دوسرے میں داخل ہے وہ ایک سے کچھ حاصل کر بھی نہیں سکتا۔ میں نے بیشتر دفعہ اپنے بیان میں یہ بات تم سے کہی ہے کہ انسان ایک وقت میں یا اپنے آپ میں رہ سکتا ہے یا دوسرے کی سوچ میں۔ سوچ ہی انسان کا اصل مقام ہے، یا وہ حقیقت میں رہے گا یا فریب میں۔ تو یہ بات تم نے خوب کہی کہ خود ہی بولو، خود ہی سنو، خود ہی لکھو، خود ہی پڑھو۔ بڑا گہرا مقام کہہ دیا باتوں ہی باتوں میں کہ نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پہچانا، میتھوں ہور نہ کوئی سیانا، بولیا او کھڑا ہے کون؟ کی جانا میں کون، کی جانا میں کون۔ اسی مقام کو ذرا پلٹ کر ایک نظر منصور حلاج پہ بھی ہو جائے کہ انہوں نے نعرہ ہی لگا دیا ظاہر میں کہ انا الحق، میں ہی حق ہوں، کہ میں ہی حقیقت ہوں۔ جذب و کیفیت میں کہہ بیٹھے، خود کو دیکھا ہی نہیں، جذب ہو گئے، کھو گئے محبوب کی ذات میں، اس کی ذات میں، اور اپنی ذات بھول گئے۔ اور یہی بات ذرا احتیاط سے بلے شاہ بھی کہہ رہے ہیں، مگر احتیاط رکھی کہ کہہ دیا اول آخر آپ نو جانا،
نہ کوئی دوجا اور پہچانا، یعنی کہ کیفیت ہو گئی قرب کی انتہا پہ کہ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دی دو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، کہ قرب و جذب کی کیفیت میں، کہ قرب و جذب کی کیفیت میں اپنا آپ آنکھوں سے اوجھل ہی ہو گیا، محبوب میں جذب ہو گئے، مرزوب ہو گئے کہ سب تو ہی تو ہے۔ اس کیفیت کی اصلاح کے لیے رب پاک نے قرآن میں بس ایک ہی مقام پہ انسان کو جھنجھوڑ دیا کہ سنبھل جاؤ کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، نہ وہ عین میں ہے نہ وہ غین میں ہے، مگر انہی میں موجود ہے اور انہی سے باہر ہے۔ تو خوب کہا تم نے کہ خود ہی بولو، خود ہی سنو، خود ہی لکھو، خود ہی پڑھو، بس اتنا یاد رکھنا اے میری پرچھائی، اے میری پرچھائی کہ بندہ بندہ ہی ہے، تخلیق کیا ہوا ہے اس تخلیق کار کا جو قادر مطلق ہے۔ تو بس اتنا یاد رکھنا کہ بندہ بندہ ہی ہے اور رب رب ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے۔ بات ایک دم سے پھر وہی پلٹ آتی ہے کہ جو سب ہے وہ رب ہے، تو پھر سب رب ہی ہے، مگر احتیاط لازم ہے کہ بندہ اس حد کو کہیں فراموش نہ کر بیٹھے کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ کی جانا میں کون، کی جانا میں کون، بندہ بندہ ہی ہے اور رب رب ہے۔ پھر سفر کی جانب قدم بڑھانا کہ جذب اور کیفیت ظاہری دنیا کی سمجھ سے باہر ہیں، وہ فتوے لگا دیتے ہیں، منصور کو سولی چڑھا دیتے ہیں کہ بات خود سمجھ نہیں پاتے باطن سے، اور محض بات کے ظاہر پہ نتیجے نکال دیتے ہیں۔ تو اگر بات کے باطن کو دیکھ تو منصور اور بلے شاہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی کیفیت الفاظ میں کہہ گئے کہ خود ہی برتن بنانے والا اور خود ہی برتن کی مٹی ہوں، شاگرد بھی خود استاد بھی خود۔ رکو درویش، ابھی اتنی گہری باتیں مت کرو، کیونکہ یہ غذا روح کے اس مقام کی ہے جو ذرا قوی ہے۔ ابھی عام روحانی معدے اس غذا کو ہضم نہ کر پائیں گے، ذرا الفاظ کو آسان کرو، کہیں کوئی بات کی مراد کا مطلب غلط نہ سمجھ بیٹھے کہ میں خود بھی، یعنی میں تیرا ظاہری وجود، تیری ظاہری عقل ابھی 5 حواس کے ماتحت ہوں۔ مجھے جو سنائی دیتا ہے میں اسے سنتی ہوں، مجھے جو دکھائی دیتا ہے میں اسے دیکھتی ہوں، گویا مجھے جو سنایا جا رہا ہے وہ سن پاتی ہوں، جو دکھایا جا رہا ہے وہی دیکھ پاتی ہوں۔ اور تو اے میرے باطنی وجود، اے درویش مرزوق، جو دل کی آنکھ سے سن رہی ہے، جو دل کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، اس کی تعبیر تو کچھ اور ہے۔ تو یہاں بہت سے مجھ جیسے ہیں جو باطنی مقام کو ظاہر سے سمجھ بیٹھیں گے تو نتیجے ظاہر کے ہی سمجھیں گے۔ تو بات ان الفاظ میں سمجھا جو پہلے ظاہر کو سمجھ آ جائے، پھر باطن کی طرف بڑھ، اور ان چکروں میں کیا الجھائی دیتی ہو۔ اچھا، تو بات کچھ یوں سمجھو کہ ایک ہی سانس ہے جس نے ہر شے کو متحرک کر رکھا ہے۔ یہ سانس جو وجود ہے، اس کی غذا یعنی محسوسات، معلومات، آبجیکٹس میں ہی ہوں، یا غذا کھانے والا، محسوس کرنے والا، معلومات حاصل کرنے والا یعنی سبجیکٹ میں ہی ہوں، عالم، علم اور معلوم میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے اگر خود کے نفس کو جان لیا تو خدا کے نفس کو جان لیا۔ بحر میں سمندر میں لاکھوں موجیں ہیں، تو کیا بحر کی اہلیت میں فرق آتا ہے؟ وہ سمندر ایک ہے جس میں اٹھتی لہریں ظاہر میں جدا جدا نظر آتی ہیں، مگر باطن میں ایک ہی عنصر سے اٹھتی ہیں۔ سورج سے نکلنے والی کرنیں جدا جدا مقام پہ پڑتی ہیں، مگر ماخذ ایک ہی ہے۔ اگر گول چکروں سے، دائروں سے، حصار سے گھبرا گئی اے میرے ظاہری وجود،
تو ذرا دیکھ خود کو کہ تیری آنکھ ہی گول ہے، اس آنکھ میں موجود پتلی گول ہے، پتلی میں موجود تل دائرے میں ہے، دائرہ ہے بناتا ہے، ہے ہو بتاتا ہے، آسمان کی جانب نگاہ کر کہ وہ دائرے میں ہے، سورج چاند ستارے سب دائرے کی گردش میں ہیں، خط مستقیم جسے تم سٹریٹ لائن کہتے ہو وہ از روئے ریاضی دانان زمانہ حال کی تحقیقات ایک بہت ہی وسیع دائرہ ہے، چکر ہے، گردش ہے، جس کا مرکز لا انتہا فاصلے پہ ہے، کہ ہے ہو ایک دائرہ ہے جس کا مرکز تو ہے سب جگہ لیکن محیط کہیں نہیں، موسمی ہوائیں یعنی مونسون اور تجارتی ہوائیں یعنی ٹریڈ ونڈز خطے ایکویٹر کی جانب چلتی ہیں، ہلکی بن کر اوپر اڑ کر اینٹی مونسون اور اینٹی ٹریڈ ونڈز کے ناموں سے موسوم ہو کر واپس آ جاتی ہیں، پھر مروی سے اتر کر خط استوا کا رخ کرتی ہیں، جو ہر وقت چکر میں لگی ہیں، دائرے منقسم کرتی پھرتی ہیں۔ تم بھی اے انسان جہاں سے آئے وہیں لوٹنے والے ہو، گویا ایک چکر زندگی کا پورا کر کے اسی مقام پہ پہنچو گے جہاں سے آغاز کا نقطہ چلا۔ ہر شے گردش میں ہے، ہر شے دائرے میں ہے، سمندر کی روؤں کا یہی حال ہے، جیسا کہ گلف سٹریم اور اینٹی گلف سٹریم نام ہی ظاہر کرتے ہیں کہ سمندر کی روؤں کے باطن میں کیا چل رہا ہے، دریا بھی انہی دائروں میں انہی چکروں میں لگے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتے ہیں، بڑی محنت سے قوس نزولی طے کر کے سمندر تک پہنچتے ہیں، وہاں سے بخارات کی صورت میں اوپر اڑ کر قوس سعودی طے کر کے پہاڑوں تک ہی واپس جاتے ہیں اور پورا دائرہ بناتے ہیں۔ گھڑی کی سوئیاں 12 سے چلتی ہیں اور 1 2 3 کی مسافتیں طے کرتی پھر 12 پر آ جاتی ہیں، ان کے نصیب میں دن رات اسی گردش کی قید رکھی ہے، اور اسی سائیکلیکل آرڈر کی گردش کا دائرہ تم روزانہ صبح دوپہر شام اور رات میں مشاہدہ کرتی ہو کہ آج کی صبح کل کی صبح سے جا ملتی ہے، صبح کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرنا کہ صبح بذات خود ایک وجود کا نام ہے جس میں سے گردش نکلتی اور گزرتی ہوئی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ تمہارے موسم گرما سرما بہار خزاں سال کے فلائی ویلز پر رواں دواں ایک موسم سے دوسرے موسم تک ایک چکر پورا کرتے ہیں۔ خود زمین گردش میں ہے، خیر کہاں تک اس گردش کا، ان دائروں کا، ان چکروں کا ذکر ہو، بات آگے سے آگے بڑھتی جائے گی اور کوئی حد نہ پا سکو گی، کیونکہ ابھی معلومات کی گردش کا پہلا ہی دائرہ انسان کی رسائی میں نہیں آ سکا، کیونکہ زندگی خود بھی بحر ہستی میں ایک بھنور ہے۔ یہ چکر کچھ عرصے تک دریائے ہستی میں ایک چکر لگاتا ہوا اپنے مقام پہ واپس پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، جیسے تمہاری سانس کا یہ چکر جو ناک اور منہ کے درمیان میں چکر میں گردش کھا رہا ہے۔ کی جانا میں کون، کی جانا میں کون۔ تو اے میری روح کی ظاہر، اگر تو اس روحانی غذا کو آسانی سے ہضم کر پائے تو مجھے بتا دینا کہ بات کچھ سمجھ آئی، تو اس سے آگے کی منزلوں پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دو اور اس پہ غور کرو جو معلوم ہوا، اور اگر معلوم ہو گیا تو بات آگے ہوگی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔